السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ نے گزشتہ ویڈیو میں واو معروف، واو مجہول، واو لین اور یائے معروف، یائے مجہول، یائے لین کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ آج ہم الفاظ کو کس طرح جوڑتے ہیں اس کے بارے میں مزید کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس خاکے یا نقشے کو ملاحظہ کیجئے، دیکھ لیجئے۔ اس میں رائٹ سائڈ یعنی دائیں جانب میں گرین رنگ یعنی ہرے رنگ والے کالم میں اوپر ایک مفتوح حرف ہے یعنی زبر والا حرف، اور نیچے ایک مفتوح حرف ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ساکن حرف ہے۔ بیچ والے ریڈ یعنی سرخ رنگ والے کالم میں اوپر ایک مکسور حرف ہے یعنی زیر والا، اور نیچے ایک مکسور حرف ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ساکن حرف ہے۔ اور لیفٹ سائڈ یعنی بائیں جانب میں یلو یعنی پیلے رنگ والے کالم میں اوپر ایک مضموم حرف ہے یعنی پیش والا، اور نیچے ایک مضموم حرف ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ساکن حرف ہے۔ اس نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے، تاکہ الفاظ کو کس طرح جوڑا جاتا ہے اس کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اس نقشے کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب سنیے اور دھیان سے سنیے۔ آپ کے سامنے کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں پہلا حرف مفتوح یعنی زبر والا ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو، اور آخر میں ایک ساکن حرف ہو۔ نمبر 2، کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں پہلا حرف مکسور یعنی زیر والا ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو، اور آخر میں ایک ساکن حرف ہو۔ نمبر 3، کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں پہلا حرف مضموم یعنی پیش والا ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو، اور آخر میں ایک ساکن حرف ہو۔ ان کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں اس سے پہلے آپ یہ دوسرا خاکہ دیکھیے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ نماز۔ یہاں پہلے کالم کے اندر دیکھیے رائٹ سائڈ میں نون کے اوپر زبر ہے، زبر والا حرف ہے، اور اس کے ساتھ میم اور الف جو ریڈ کلر میں ہے، میم اور الف کو جوڑا گیا تو ما ہو گیا، تو ن پلس ما نما ہوا، اور اس کے بعد آخر میں زا کو جوڑ دیا گیا نماز، تو گرین کلر میں ن، ریڈ کلر میں ما، اور اس کے بعد آخر میں زا ساکن لگا دیا گیا نماز، نماز۔ کالم نمبر 2 میں دیکھیے بیچ والے کالم میں با کے نیچے زیر ہے یعنی زیر والا حرف، اور اس کے بعد ریڈ کلر میں لام اور الف، ان دونوں کو جوڑا گیا تو لا ہو گیا، بی اور لا، بلا۔ اب اس کے بعد آخر کے اندر لام ساکن لگا دیا گیا، ہو گیا بلال، بلال۔ کالم نمبر 3 میں دیکھیے غین کے اوپر پیش ہے گو، اور اس کے بعد ریڈ کلر میں لام اور الف، ان دونوں کو جوڑا گیا تو لا ہو گیا، تو گو اور لا، گلا، اور اس کے بعد میم ساکن لگا دیا گیا غلام۔ تو گویا اس طرح تینوں ہو گئے نماز، بلال اور غلام۔ پہلے میں
پہلا حرف مفتوح ہے، پھر الف مدہ ہے، اس کے بعد ساکن ہے۔ بلال اس میں پہلا حرف مکسور ہے، پھر الف مدہ ہے، پھر لام ساکن ہے۔ غلام اس میں پہلا حرف مضموم ہے، پھر الف مدہ ہے اور اس کے بعد میم ساکن ہے۔ اب آئیے اسی قسم کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ نماز، عذاب، ثواب، سلام، کلام، جہاز، کمال، امان، خیال، لگام، چمار، شراب۔ ان دو کالم کے اندر پہلے نمبر کی مثالیں ہیں۔ اب اس کے بعد والے دو کالم دیکھیے، ان میں دوسرے نمبر کی مثالیں ہیں۔ خلال، مزاج، دماغ، علاج، شکار، بلال، امام، شمال، بہار، حجاب، قیام، سیام۔ قیام کا معنی کھڑا ہونا اور سیام کا معنی روزہ رکھنا، اور حجاب یعنی پردہ۔ اب آخری دو کالم دیکھیے، اس میں تیسرے نمبر کی مثالیں ہیں۔ زکام، سنار، لعاب، کدال، دکان، خمار، غلام، اداس، زبان، پکار، ابال، گمان۔ اب آئیے چھٹے نمبر پر کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں پہلا حرف مفتوح اور دوسرا ساکن ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو اور آخر میں ایک حرف ساکن ہو۔ نمبر 5 کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں پہلا حرف مکسور اور دوسرا ساکن ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو اور آخر میں ایک حرف ساکن ہو۔ نمبر 6 کچھ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہے جن میں پہلا حرف مضموم اور دوسرا ساکن ہو، اس کے بعد اس کے ساتھ الف مدہ لگا ہوا ہو اور آخر میں ایک حرف ساکن ہو۔ تو آئیے اب اسی ترتیب سے مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ اس تیسرے خاکے کو ملاحظہ کیجیے۔ دیکھیے یہاں کالم نمبر 1 میں فا کے اوپر زبر ہے اور را ساکن ہے، ایک زبر والا حرف اور ایک ساکن حرف، تو یہ ہو گیا فر۔ گرین کلر کے اندر لکھا ہوا ہے فر، اور اس کے بعد ریڈ کلر میں ہا اور الف، ان دونوں کو ملا کر ہا بنا دیا گیا، تو ہوا فرہا، اور اس کے بعد نون ساکن لگا دیا گیا، ہو گیا فرحان۔ فر ہا اور پھر نون لگا کر کہا فرحان۔ کالم نمبر 2 میں دیکھیے، پہلا حرف زیر والا ہے، مکسور ہے، اور اس کے بعد ساکن ہے گرین کلر میں اس، اور ریڈ کلر میں لام اور اس کے بعد الف، ان دونوں کو ملا کر ہوا لا، الف مدہ، تو اس لا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ میم کو جوڑ دیا گیا، اسلام، اسلام۔ اس کے بعد تیسرے کالم میں دیکھیے، اس عین پر پیش ہے، پیش والا حرف ہے، ساکن ہے، ہو گیا اس، اور پھر ریڈ کلر میں میم اور الف، ان دونوں کو ملا کر بنا دیا گیا ماں، اس ماں، اور اس کے بعد نون لگا دیا گیا، عثمان، عثمان۔ تو گویا تینوں اس طرح ہو گئے، فرحان، اسلام، عثمان۔ اب آئیے اسی ترتیب سے ہم 6 کالم دیکھتے ہیں، جن میں 2 کالم کے اندر 5ویں نمبر کی مثالیں ہیں
دوسرے 2 کالم کے اندر چھٹے نمبر کی مثالیں ہیں اور تیسرے 2 کالم کے اندر 7ویں نمبر کی مثالیں ہیں۔ دیکھیے، فرحان، سلمان، انداز، برباد، پنجاب، ارمان، دربان، ذکوان، دربار، قصاب۔ یہ صاد 2 صاد ہیں اور اس کو ادغام کر دیا گیا، صاد کے اوپر تشدید دے دی، قصاب، حداد، حسان۔ لیجئے دوسرے 2 کالم، انعام، اسلام، اقبال، الیاس، چنگھار، انسان، اکرام، حرمان، مہمان، امسال، اشکال، اخراج۔ بھائی آخری 2 کالم دیکھیے، چھٹے نمبر کی مثال ہے، قرآن، عثمان، فرقان، گمنام، گلدان، لقمان، برہان، سنسان، عشاق۔ یہاں پر 2 شین ایک ہی جنس کے 2 حروف ہیں، ان میں سے ایک شین کو دوسرے شین کے ساتھ ملا کر ادغام کر دیا گیا، عشاق، جلاب، عمال، زنار۔ سب سے پہلا جو خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اسی خاکے کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ خاکہ ذہن میں رہے گا تو آپ کو الفاظ کے جوڑنے کا طریقہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا، یعنی کس طرح الفاظ جڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا اچھی طرح اس خاکے کو ذہن کے اندر بٹھا لیجئے۔ امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو، سمجھانے کا طریقہ اور اسلوب اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے اندر اس کو شیئر کیجئے، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے انتظار کیجئے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔